بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المعمور کیا ہے؟ آسمانوں میں موجود وہ مقدس گھر جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی عظیم اور پراسرار حقیقت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہو اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پہ ایک حیرت انگیز واقعہ بیان فرمایا۔ ہم بات کریں گے بیت المعمور کی، ایک ایسا گھر جو زمین پر موجود نہیں، ایک ایسا مقدس مقام جو آسمانوں میں ہے، ایک ایسا مقام جہاں ہر روز بے شمار فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں کا سفر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، بیت المعمور کہاں ہے؟ یہ کس آسمان پر ہے؟ اس کے اندر کون عبادت کرتا ہے؟ روزانہ کتنے فرشتے وہاں جاتے ہیں؟ اور وہ کون سے خاص بات ہے جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور میں داخل ہو جائے تو اس کے بارے میں دوبارہ وہاں آنے کا ذکر نہیں ملتا؟ آئے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس عظیم حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ بیت المعمور کا قرآن میں ذکر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والبیت المعمور اور آباد گھر کی قسم۔ یہ الفاظ سورۃ طور میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی کی قسم کھائی، یعنی بیت المعمور کی۔ لفظ معمور کا مطلب آباد، ایسا گھر جہاں مسلسل حاضری اور عبادت ہوتی ہے۔ زمین پر موجود مساجد میں انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، لیکن آسمانوں میں فرشتوں کی عبادت کے لیے ایک عظیم گھر ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور کہاں ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور دیکھا۔ صحیح حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے واقعے میں بیت المعمور کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آپ کے سامنے بیت المعمور پیش کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک ایسی بات بیان فرمائی جو انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ ذرا تصور کیجئے، ہر دن 70,000 فرشتے، اور یہ سلسلہ صرف ایک دن کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو فرشتوں سے آباد رکھا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المعمور کا تصور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بادشاہی اور اس کے مخلوقات کی کثرت کا احساس دلاتا ہے۔ ایک ایسا مقام جہاں انسانی قدم نہیں پہنچ سکتا۔ ہم زمین پر رہتے، ہماری نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے، لیکن ہم آسمانوں کی تمام حقیقتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم رات کو ستارے دیکھتے ہیں، چاند دیکھتے، آسمان کی وسعت دیکھتے ہیں، لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پیدا فرمایا اس کا مکمل علم ہمارے پاس نہیں۔ بیت المعمور بھی انہی غیبی حقائق میں سے ایک ہے۔ ہم اس کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے، اور یہی ایک مسلمان کا طریقہ ہے۔ جہاں وحی نے بات بتا دی وہی یقین، اور جہاں وہی خاموش وہی اپنی طرف سے کہانی نہیں بناتی۔ بیت المعمور اور کعبہ میں تعلق۔ علماء کرام نے بیت المعمور کے بارے میں بیان کیا ہے کہ آسمانوں میں ایک ایسا مقدس گھر جس کا تعلق زمین پر موجود اللہ کے گھر کعبہ اللہ سے خاص نسبت رکھتا ہے۔ بعض روایت میں بیت المعمور کے بارے میں یہ بھی آتا ہے وہ کعبہ کے مقابل ہے، یعنی جیسے زمین پر انسانوں کے لیے اللہ کا مقدس گھر کعبہ ہے، اسی طرح آسمانوں میں فرشتوں کے لیے بیت المعمور عبادت کے ایک عظیم مقام ہے۔ یہ بات ہمیں خوبصورت حقیقت سمجھاتی ہے، زمین پہ اللہ کا گھر آباد ہو اور آسمانوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتوں کا گھر آباد ہو۔
ہر طرف اللہ کی حمد، ہر طرف اللہ کی تسبیح، ہر طرف اس کی عظمت کا بیان۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیت المعمور۔ اب ذرا اس رات کا تصور کی جسے تاریخ انسان کی عظیم ترین راتوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم سفر کرایا۔ مسجد احرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر، پھر آسمانوں کی طرف عروج ہوا اور آسمان پر عظیم واقعات پیش آئے۔ مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتوں آسمان تک پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ کیا ہی عظیم منظر ہوگا۔ وہ نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا مقام عطا فرمایا، اور آسمانوں میں ایک ایسا گھر جہاں روزانہ فرشتوں کی جماعتیں حاضر ہوتی ہے۔ 70,000 فرشتے، پھر دوبارہ باری نہیں آتی ہے۔ ایک بات پر غور کیجئے، ہم انسان چند ہزار لوگوں کا ہجوم دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا شہر میں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں تو اس کی وساعت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن فرشتوں کی تعداد ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ روزانہ صرف بیت المعمور میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ حدیث کے مطابق کوئی دوبارہ اپنی باری نہیں پاتے۔ اس سے ہمیں فرشتوں کی بے شمار تعداد کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ اللہ کی پوری مخلوق کا صرف ایک معمولی حصہ ہے۔ ہماری نظر سے باہر ایک بہت بڑی حقیقت موجود ہے، فرشتوں کی عبادت۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں جسے انسان کھاتے پیتے، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے، اس کے حکم کی سرکشی نہیں کرتے۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ اگر آسمانوں کی مخلوق مسلسل اللہ کی عبادت میں مصروف ہے تو انسان کو بھی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، گھر، بچے، کاروبار، پیسہ، رشتے، مسائل، فکر، اور پھر کبھی کبھی ہم نماز تک پہنچنے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں، جس رب کی بادشاہی آسمانوں تک پھیلی ہو، اس کے سامنے ہماری دنیا کی پریشانیاں کتنی چھوٹی ہے۔ بیت المعمور ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ بیت المعمور صرف ایک غیبی مقام کا نام نہیں، ہمارے لیے ایک یاد دہائی بھی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہر طرف اس کی عبادت میں مصروف ہے۔ زمین پر کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، کسی مسجد میں نماز ادا ہو رہی ہے، کسی گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کسی کے ماں کے ہاتھوں کے لیے دعا اٹھی جا رہی ہے، کسی شخص کے آنکھوں سے اللہ کا خوف میں آنسو نکل رہے، اور آسمانوں میں فرشتے اپنی رب کی تسبیح بیان کر رہے۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ انسان فرشتوں میں فرق۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، ہم چاہے تو نماز پڑھے، چاہے تو غفلت کرے، چاہے تو قرآن پڑھے، چاہے تو دنیا میں کھو جائے۔ ہمیں انتخاب دیا گیا ہے، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے، اس لیے انسان اللہ کی عبادت کا خاص قدر کرے۔ آپ دنیا کی مصروفات کے باوجود وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اپنے رب کے سامنے جھکتے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے پاس اختیار تھا، آپ دنیا میں مصروف رہتے، لیکن اللہ نے آپ کو منتخب کیا۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، بیت المعمور کی حقیقت ہمیں دعا کے بارے میں بھی امید دیتی ہے۔ کبھی انسان دعا کرتا ہے، اسے لگتا ہے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ کہتا ہے میں اتنے دنوں سے دعا کروں لیکن میری زندگی میں کوئی بدل ہی نہیں رہی۔ اللہ میری مشکل کب دور کرے گا، میری پریشانیاں کب ختم ہو۔ اسے وقت میں یاد رکھے، آپ کا رب غافل نہیں۔ آپ کے آنسو اللہ جانتا ہے، آپ کی دل کی بات اللہ جانتا ہے، آپ کی وہ تکلیف اللہ جانتا ہے جو کسی انسان کو نہیں بتا سکتے۔ بس انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ یقین رکھنا چاہیے۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو جائے۔ کہیں نہ کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں نماز، کہیں تلاوت، کہیں دعا، کہیں کوئی بندہ سجدے میں ہوتا ہے، اور آسمانوں میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ پوری کائنات اپنے رب کی عظمت کی گواہی دے رہی ہے۔ قرآن مجید ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آسمان دیکھو، زمین دیکھو، رات و دن کا بدلنا دیکھو، سورج چاند ستاروں کو دیکھو، اور پھر اپنے رب کو پہچانو۔ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ زمین جسے ہم
ہم ہمیشہ کا گھر سمجھتے ہیں، ہمیشہ نہیں رہے گی، ہماری عمارتیں ختم ہو جائے گی، ہماری مال و دولت ختم ہو جائے گی، ہماری شہرت ختم ہو جائے گی، ہماری طاقت ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ باقی رہے گا۔ اسی لیے انسان کو اپنی اصل منزل یاد رکھنی چاہیے۔ دنیا امتحان ہے، ہمیں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اگر آج رات اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر دے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہماری نمازیں کہاں، ہماری تلاوت کہاں، ہماری توبہ کہاں؟ ہم نے لوگوں کے حقوق کیسے ادا کیے؟ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ہم نے اپنے شوہر، بیوی، بچے اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا رویہ رکھا؟ ہم نے کس کا دل تو نہیں توڑا؟ ہم نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا؟ ہم نے کسی کی غیبت تو نہیں کی؟ ہم نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری یا صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے؟ بیت المعمور کا ذکر ہمیں صرف حیران کرنے کے لیے نہیں، یہ ہمیں اپنے رب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بیت المعمور کا غیبی حقیقت ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر اسے دیکھا اور صحیح حدیث میں اس کے بارے میں بتایا گیا، روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے پھر کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ ہم اس کی تمام حقیقت کو نہیں جانتے اور جو کچھ معلوم ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے ایسی باتوں پہ ہمیں قرآن اور صحیح حدیث کو بنیاد بنانا چاہیے اور غیر مستند قصوں سے بچنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات، اگر آسمان فرشتے اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہے تو ہم انسان کس چیز میں اتنے مصروف ہے؟ اپنے رب کو بھول جائے۔ آج ایک فیصلہ کرے، نماز کی پابندی کرے، قرآن سے تعلق مضبوط کرے، اللہ کا زیادہ یاد کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، لوگوں کو حقوق ادا کرے، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے حوالے کر دے، کیونکہ ہمارا رب وہ ہے جس کی بادشاہی زمین تک محدود نہیں، اس کی قدرت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ بیت المعمور ہمیں یاد دلاتا ہے یہ کائنات خالی نہیں، اپنے رب کی حمد و تسبیح سے بھرے ہوئے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمیں قرآن سے جوڑ دے، ہماری دعا کو قبول فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری مغفرت فرما اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے، کیونکہ ممکن ہے ایک شیئر کسی ایسے شخص کے دل میں اللہ کی یاد پیدا کرے جسے اس وقت امید کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔